بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامیات جماعت اول کے لیکچر میں خوش آمدید۔ عزیز طلباء و طالبات، آج ہم اسلامیات جماعت اول کا سبق نمبر 2.1 جو کہ توحید کا تعارف پر مشتمل ہے اسے پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے آغاز کرتے ہیں اپنے آج کے سبق کا حاصلات تعلم کے ساتھ۔ ہمارے آج کے سبق میں ایک حاصل تعلم ہے جو کہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھ سکیں۔ آج کے سبق کو پڑھنے کے بعد ہم اس قابل ہو جائیں گے کہ ہم توحید کا مفہوم سمجھ سکیں اور اللہ تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھ سکیں۔ عزیز طلباء و طالبات، دہرائی کے سوالات آپ کے سامنے نمایاں ہیں۔ میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور کمرہ جماعت میں دہرائی کے ان سوالات کے جوابات طلباء و طالبات سے معلوم کیجیے۔ ویلکم بیک۔ یقیناً آپ بچوں نے دہرائی کے ان سوالات کے جوابات بڑی عمدگی سے اپنے اساتذہ کرام کو دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اعلان سبق ہمارا یہ ہے کہ آج ہم توحید یعنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے اور اس کی عبادت کرنے کے متعلق جانیں گے۔ ہم جانیں گے کہ توحید سے کیا مراد ہے، وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کو ایک مانا جائے، اور پھر اس کی عبادت کرنے کے متعلق جانیں گے کہ ہمیں کس کی عبادت کرنی چاہیے اور ہمیں کس سے دعائیں مانگنی چاہیے۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے قبل از پڑھائی کے نام سے چند سوالات ہیں جس میں آپ کی معلومات کو جانچنے کے لیے سبق سے متعلق چند سوالات بنائے جاتے ہیں۔ میں دوبارہ سے گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیں اور طلباء و طالبات سے قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات جاننے کی کوشش کریں۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے بڑے احسن طریقے سے اور دلچسپی کے ساتھ اپنے اساتذہ کرام کو قبل از پڑھائی کے ان سوالات کے جوابات دیے ہوں گے۔ پیارے بچوں، اب ہم توحید کا تعارف پڑھنے جا رہے ہیں۔ آئیے ہم دیکھتے ہیں کہ توحید کسے کہتے ہیں اور اس کا تعارف کیا ہے۔ پیارے بچوں، توحید کا لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ اللہ تعالیٰ کو ایک ماننے کو توحید کہتے ہیں، اور اسی سے لفظ بنا ہے واحد۔ جو ہم پڑھتے ہیں کہ واحد جمع یعنی واحد ایک ہوتا ہے اور جمع زیادہ ہوتے ہیں، تو واحد بھی توحید سے ہی بنا ہے، اور توحید کا لفظی معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا۔ عزیز طلباء و طالبات، قرآن پاک کی سورۃ الاخلاص میں توحید کا ذکر ہے۔ سورۃ الاخلاص قرآن پاک کے 30ویں پارے کی سورت ہے جسے آپ بچے پہلے پڑھ چکے ہیں۔ اس سورہ پاک میں بھی توحید کا ذکر ہے، اسی وجہ سے سورۃ الاخلاص کو سورۃ التوحید بھی کہا جاتا ہے، کیونکہ اس میں خالص توحید کا ذکر ہے، اس وجہ سے اسے سورۃ التوحید کہا جاتا ہے۔ اللہ تعالیٰ ایک ہے، وہ کسی کی اولاد نہیں اور نہ کوئی اس کی اولاد ہے۔ یہ وہ عقیدہ ہے جو ہمیں سورۃ الاخلاص کی روشنی میں سکھایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک ہے، نہ وہ کسی کی اولاد ہے نہ اس کی کوئی اولاد ہے، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، اس کے برابر نہیں ہو سکتا۔ تو اسی وجہ سے سورۃ الاخلاص کو سورۃ توحید کہتے ہیں، کیونکہ اس میں توحید سے متعلق مضامین بیان کیے گئے ہیں۔ عزیز طلباء و طالبات، ہم نے توحید کے بارے میں بنیادی معلومات کو جانا۔ اب ہم کتاب کی طرف رجوع کرتے ہیں۔ آپ بچوں کے پاس کتاب ہوگی، اپنی اپنی کتابیں کھولیے اور وہاں پہ دیکھیے کہ کتاب میں کیا لکھا ہے۔ آپ کی کتابیں میں موجود ہے کہ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہم سب کا پالنے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ اکیلا ہے، اس جیسا دوسرا کوئی نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے، وہ ہم سب کا پالنے والا ہے۔ اور اسی طرح سے کتاب پہ لکھا ہے کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ تمام نبیوں نے ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہ وہ عقیدہ ہے جسے ہم عقیدہ توحید کہتے ہیں،
جس کی جانب تمام انبیاء کرام نے بھی دعوت دی اور ہم بھی ایک خدا کو مانتے ہیں اور ایک خدا کے سامنے ہی جھکتے ہیں اور ایک خدا کی ہی عبادت کرتے ہیں اور اسی چیز کو عقیدہ توحید کے نام سے جانا جاتا ہے۔ عزیز طلباء و طالبات، اب آپ بچوں کے لیے ایک ایکٹیویٹی یعنی سرگرمی ہے۔ سرگرمی یہ ہے کہ طلباء دو دو کے جوڑوں میں تقسیم ہو کر توحید سے متعلق اقتباس ایک دوسرے کو سنائیں۔ ابھی جو ہم نے پیراگراف پڑھا یہ مختصر سا 3 سے 4 لائنوں کا اقتباس آپ بچوں نے دو دو کے گروپس میں تقسیم ہو کر اس پیراگراف کو ملا کر آپ نے پڑھنا ہے اور درست تلفظ کا خیال رکھنا ہے اور روانی کا بھی خیال رکھنا ہے۔ اسی طرح آپ بچوں کے لیے دوسری ایکٹیویٹی ہے کہ توحید کا معنی خوش خط تحریر کریں اور اس میں رنگ بھریں۔ تو آپ بچوں نے توحید کا معنی بھی لکھنا ہے جو کہ آپ کو بتایا گیا کہ توحید کا معنی ہے اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا، اور پھر اس معنی کو خوش خط طریقے سے لکھنے کے بعد اس میں رنگ بھی بھرنے ہیں۔ اور دوسرا آپ نے سبق میں جو توحید کا پیراگراف ہے اس پیراگراف کو اس اقتباس کو پڑھنا ہے اور پڑھنے کے دوران درست تلفظ اور روانی کا خیال رکھنا ہے۔ اور اسی طرح سے آپ نے ان 2 سرگرمیوں کو مکمل کرنا ہے اور ایک دوسرے کے ساتھ اپنی معلومات کو شیئر کرنا ہے تاکہ آپ بچوں میں کانفیڈنس پیدا ہو سکے اور آپ عمدہ طریقے کے ساتھ سبق کو تیار کر سکیں۔ تو عزیز طلباء و طالبات، ابھی میں گزارش کروں گا اساتذہ کرام سے کہ وہ ویڈیو کو یہیں پہ روک دیجئے اور طلباء و طالبات سے پہلے ان سرگرمیوں کو مکمل کروا لیجئے۔ خوش آمدید۔ یقیناً آپ بچوں نے بڑے احسن انداز میں اور بڑی دلچسپی کے ساتھ ان سرگرمیوں کو مکمل کیا ہوگا۔ پیارے بچوں، اب آپ کے لیے گھر کا کام ہے۔ گھر کا کام یہ ہے کہ سورۃ الاخلاص میں اللہ تعالیٰ کی کون کون سی صفات بیان ہوئی ہیں۔ والدین کی مدد سے سورۃ الاخلاص کا ترجمہ تلاش کریں اور خوش خط تحریر کریں۔ سورۃ الاخلاص جس کی 4 آیتیں ہیں، مختصر سی سورت ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کی جو جو صفات بیان ہوئی ہیں آپ نے ان کو تلاش کرنے کے لیے سورۃ الاخلاص کا ترجمہ تلاش کرنا ہے، پھر والدین کی مدد سے اس کا ترجمہ لکھنا ہے۔ اس سے آپ اللہ تعالیٰ کی صفات بھی بیان کرنے کے قابل ہو جائیں گے اور آپ اس کو لکھنے اور سمجھنے کے بھی قابل ہو جائیں گے۔ تو یہ کام آپ نے گھر سے والدین کی مدد سے مکمل کرنا ہے۔ پیارے بچوں، اب ہم اپنے سبق کو دہرا لیتے ہیں، اعادہ کر لیتے ہیں۔ آج کے سبق میں ہم نے پڑھا اللہ تعالیٰ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں۔ اسی طرح ہم نے جانا توحید کا معنی اللہ تعالیٰ کو ایک ماننا ہے۔ ہم نے پڑھا کہ ہم صرف اللہ تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ہمارا رب ہے۔ تمام نبیوں نے ایک اللہ تعالیٰ پر ایمان لانے کی دعوت دی۔ یہ وہ معلومات تھیں جو ہم نے آج کے اس سبق سے حاصل کی اور آج کے اس سبق سے ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ پیارے بچوں، آج ہم نے توحید کے بارے میں جانا، کل ہم جانیں گے کہ ہمارا خالق کون ہے انشاءاللہ تعالی عز و جل۔ عزیز طلباء و طالبات، اس ویڈیو لیکچر کی ڈسکرپشن میں آپ دیکھ سکتے ہیں لیکچر کی PPT، حاصلات تعلم کے مطابق لیسن پلان اور ورک شیٹ۔ ان تینوں چیزوں کو آپ ڈاؤن لوڈ کر کے ان کی رہنمائی میں اور ہمارے اس ویڈیو لیکچر کی روشنی میں اپنے سبق کو بڑے احسن طریقے سے تیار کر سکیں گے۔ اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیجیے، انشاءاللہ کل نئے سبق کے ساتھ جس میں آج ہم نے توحید کا تعارف جانا، اسی طرح سے کل ہم اپنے خالق و مالک کے بارے میں جانیں گے۔ کل انشاءاللہ دوبارہ سے ملاقات ہوتی ہے، تب تک کے لیے اللہ کریم ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ حافظ۔